یا اللہ، ہم مایوس نہیں ہیں مگر تھک گئے ہیں۔ تو ہماری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ رمضان بھی آئے گا، عیدیں بھی آئیں گی، نہیں آئیں گے تو وہ بس پیارے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اللہ پاک ان سب کی مغفرت فرمائے۔ تم میں سب سے بہتر اور افضل بندہ وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا اور معافی کا سوال کرو۔ موت کے بعد عافیت سے بڑھ کر کسی کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے۔ دنیا میں کروڑوں کتابیں ہیں مگر الحمدللہ قرآن پاک دنیا کی سب سے اعلیٰ کتاب ہے۔ میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد صرف اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ زندگی کی بھاگ دوڑ اور تھکاوٹ میں بہن بھائی ہوادار کھڑکیوں کی مانند ہوتے ہیں۔ ان کھڑکیوں کو کبھی بند نہ ہونے دیں۔ جس نے گناہ گاروں کی دنیا اتنی خوبصورت بنا دی، اقبال، سوچو اس رب کی جنت کتنی حسین ہوگی۔ میں کیسے کہوں دوسروں کو منافق، میں خود اللہ کو مصیبت میں یاد کرتا ہوں۔ لوگ آپ سے نہیں، آپ کے اچھے وقت سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، در حقیقت وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ سارے چہرے عیاں نہ کر اے زندگی، مجھے کچھ لوگوں سے محبت ہے۔ رات کے اندھیروں کو دن کے اجالے میں تبدیل کرنے والے اے میرے اللہ، ہمارے دل کے اندھیروں کو بھی اپنے فضل سے اجالوں میں بدل دے، آمین۔ اللہ تمہیں زندگی کی ہر وہ خوشی دے جو تمہارے حق میں بہتر اور مستقل ہو، آمین۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ بیٹیاں کھیلتے کھیلتے بڑی ہو جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کب ان کا گڑیا کا کھیل ختم ہوا اور کب نصیب کا کھیل شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ جس نے آپ کو قصداً ضائع کیا ہو، انہیں اتفاقاً بھی کبھی نہ ملے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ چپ رہنا ہار نہیں ہوتی، صبر ہوتا ہے، جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ جس امت کو قبرستان سے گزرتے وقت مردے کو سلام کرنے کا حکم ہے، وہ اب اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ زندہ کو بھی بغیر مطلب سلام نہیں کرتی۔ کسی کو معاف کر کے اچھے ضرور بنو مگر اس پر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف مت بنو۔ وہ نیکی بڑی معتبر ہے جس کا رب کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ اللہ اپنے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ جو شخص صبر کی چادر اوڑھ لیتا ہے وہ زندگی اور بزرگی پاتا ہے۔ دوسروں کو خود سے بہتر ہی سمجھو، کیا پتہ اللہ سے اس کا معاملہ ہم سے زیادہ بہتر ہو۔ مدد کرنے والا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا، رزق دینے والا، زندگی اور موت دینے والا، مشکل کشا، حاجت روا صرف ایک اللہ ہے۔ کامیابی چاہتے ہو، موقع دینے والے کو کبھی دھوکہ اور دھوکہ دینے والے کو کبھی موقع نہ دو۔ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کو ہمیشہ یاد رکھنا، اپنے ساتھ برا کرنے والوں کو ہمیشہ یاد رکھنا، لیکن حساب ان کا بھی رکھنا جنہوں نے کھڑے ہو کر تماشا دیکھا تھا۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ ترک تعلق کی وجہ جیسے رزق کی برکت بدنیتی سے ختم ہو جاتی ہے، ویسے ہی تعلق بھی بدنیتی کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے۔
اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیت میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ عاجزی اختیار کیجیے، ہم ہمیشہ تر و تازہ اور جوان نہیں رہیں گے۔ زندگی اس کچی پینسل کی طرح ہے جو ہر روز چھوٹی ہوتی جاتی ہے۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ موت انسان کو مار دیتی ہے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ پرندے جب کھاتے ہیں ان کا سر جھک جاتا ہے، اور جب پانی پیتے ہیں ان کی نگاہ آسمان پر اٹھ جاتی ہے۔ یہ عاجزی اور شکر گزاری کی خوبصورت مثال ہے۔ اللہ ہمیں عاجزی و شکر گزاری عطا فرمائے۔ موت سے سب ہی ڈرتے ہیں، مگر موت دینے والے سے کوئی نہیں ڈرتا۔ زندگی کی رفتار ایسی رکھو کہ کوئی دشمن آگے نکل جائے تو کوئی بات نہیں، مگر کوئی یار پیچھے نہ رہے۔ اپنا خیال رکھا کریں۔ پولیس، ڈاکٹر، وکیل اور گورکن بھی رمضان میں اپنے رزق میں اضافے کے لیے دعا مانگتے ہیں۔